یہ مطلع دو لخت کیا ہوتا ہے، اس کی کیا علامت ہے، اور جو دو لخت نہیں ہوتا اس کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ اور آج میرے افتتاحیہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں آج آپ کو مطلع دو لخت یعنی مطلع جو دو لخت کہلاتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ تو یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ جب بھی آپ بطور خاص کوئی غزل لکھتے ہیں یا کوئی نعت لکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ایک مطلع ہوتا ہے۔ بالعموم مطلع جو ہوتا ہے وہ بہت ہی یوں سمجھیں کہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ آپ کی تخلیق اور کاوش کا جو آغاز ہے وہ مطلع سے ہو رہا ہے، تو اگر مطلع ہی جو ہے اس کے اندر ہی کوئی جھول، کوئی سقم یا کوئی کمی رہ جائے تو پھر باقی جو مادہ نظم ہوگی، چاہے وہ غزل ہو چاہے وہ نعت ہو، تو پھر اس کا جو اثر ہے اس پر بھی پڑے گا۔ تو اس لیے مطلع کے حوالے سے بہت انسان کو، شاعر کو کشش ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے سقم نہ رہے۔ ویڈیو کی طرح باقاعدہ پڑھنے سے پہلے لیکن آپ سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہوں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو اسی لیے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اپنے چینل پر مطلع کے اندر جو قوافی ہوتے ہیں جن میں ایتا کا وقوع ہو سکتا ہے، میں متعدد ویڈیوز جو ہے وہ ڈال چکا ہوں۔ اگر کوئی صاحب ابھی تک نہ دیکھ سکے ہوں تو وہ میرے چینل کو تھوڑا سا نیویگیٹ کریں، ان کو مطلع میں پائے جانے والے ایتا کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں ان پر ایک نہیں دو نہیں متعدد ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دو لخت یعنی مطلع دو لخت ہونا، اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو جیسا کہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ مطلع کا دو لخت ہونا یعنی اس کے دونوں مصرے جو ہیں وہ آپس میں مربوط نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ جو غزل ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر جو ہوتا ہے وہ اپنے طور پر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، لیکن مطلع جو ہے وہ ان اکائیوں کا سرنامہ ہے، وہ سب سے پہلا شعر ہے۔ تو جب غزل کے باقی ماندہ اشعار جو ہیں وہ آپس میں ایک اکائی ہوں گے، وہ ایک مصرع دوسرے کے ساتھ پیوست ہوگا، ایک مکمل شعر تبھی اس کو کہا جا سکے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مطلع جو کہ سرنامہ ہے غزل کا، جو کہ سب سے پہلا شعر ہے، اسی کے دونوں آپس میں جو مصرے ہیں وہ غیر مربوط ہوں؟ تو مطلع دو لخت ہونا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مطلع کے دونوں جو مصرے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہ ہوں۔ اچھا، یہ ایسا ہوتا کیوں ہے اور یہ سوال جو ہے مطلع کے بارے میں ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ باقی ماندہ جتنے اشعار ہوں گے ان میں ایک مصرع جو ہے وہ آزاد ہوگا، یعنی جو قافیہ ردیف ہے وہ تو صرف دوسرے مصرے میں ہوگا، پہلے مصرے میں تو قافیہ ردیف نہیں ہوگا۔ لیکن مطلع جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے دونوں مصروں کے اندر ردیف بھی ہوگی، قافیہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے شاعر کے پاس یوں سمجھ لیں کہ جو ڈومین ہے، جو کہ کلام کا میدان ہے، وہ تھوڑا سا سکڑ جاتا ہے۔ یعنی باقی ماندہ اشعار جو ہیں ان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مصرع اس کے پاس آزاد ہے، جی ہاں، یعنی پہلا مصرع جو ہے وہ تو آزاد ہے، دوسرا مصرع جو ہے اس کے اندر ہی قافیہ ردیف کا اس کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاؤں میں ایک بیڑی ہے قافیہ ردیف کی جو دوسرے مصرے میں ہے، لیکن پہلا مصرع تو وہ آزاد طور پر، آزادانہ طور پر کہہ سکتا ہے، لہذا وہ آسانی کے ساتھ پہلے مصرے کو دوسرے مصرے کے ساتھ مربوط کر سکتا ہے۔ لیکن مطلع کے اندر یہ مسئلہ ہے، ضرور ہے کہ مطلع چونکہ دونوں مصرے جو ہیں وہ قافیہ اور ردیف میں سے ہو کر گزریں گے، دونوں مصروں کے اندر اس کو قافیہ اور ردیف کی پابندی کرنا ہوگی، تو اس لیے اس کے پاس یوں سمجھ لیں کہ وہ گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شاعر تھوڑی سی جو ہے یوں سمجھے کہ مشقت کرے، تھوڑی سی محنت کرے، یعنی اپنا جو اس کا مضمون ہے وہ دونوں مصروں میں سے گزرنے کے باوجود، دونوں مصروں کی جو ردیفیں ہیں یا جو ان کے قوافی ہیں ان کو اپنانے کے باوجود، ان کے التزام کے باوجود پھر بھی آپس میں جو ہے وہ مربوط نظر آئے۔ تو یہ ہے اصل کمال کہ مطلع جو ہے اس کے دونوں جو مصرے ہیں وہ الگ الگ نظر نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی پڑھنے والا پہلا مصرع
پڑھ کر یوں سمجھ لے کہ بس یہ ایک الگ مصرع ہے، دوسرا مصرع اگر اس کو کہیں سے پڑھنے کو ملے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ایک الگ مصرع ہے، دونوں مصرے جو ہیں وہ اپنا بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ مفہوم دے رہے ہوں، حتیٰ کہ پہلے مصرے کا دوسرے کے ساتھ اور دوسرے کا پہلے کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہ آ رہا ہو۔ تو یہ مسئلہ جو ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ یہ دو لخت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ ایسا شعر کہتے ہیں، یعنی ایسا مسئلہ کہتے ہیں کہ جس میں پہلا مصرع پڑھنے کے بعد جو قاری ہے، جو ناظر ہے، اس میں ایک تشنگی ابھرے، اس میں آپ کوئی ایسا پوائنٹ رکھیں، کوئی ایسا لفظی استعمال رکھیں کہ جو خود دعوت دے کہ اب اس کے آگے جو ہے دوسرا مصرع آئے گا تو بات مکمل ہوگی، تو پھر وہ مسئلہ جو ہے صحیح معنوں میں مسئلہ ہوگا، اس مسئلے کے اندر دو لخت پن جو ہے اس کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے میں آج آپ کے سامنے کچھ اساتذہ کے جو ہے مسئلے وہ لے کر حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو ان کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ مسئلے کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے آپ کس قسم کا التزام کر سکتے ہیں یا کس قسم کی ٹیکنیکس جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے جو کہ مرزا غالب کی غزل کا ہے کہ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا۔ تو اس کا مفہوم اگر ویسے تو مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین کو اس کا مفہوم اچھی طرح سے معلوم ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا بھی میرا ناظر ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا مفہوم معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ ستائش گر کہتے ہیں تعریف کرنے والا، زاہد کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک کہے، یعنی جو نیک آدمی۔ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، باغ رضواں جنت کو کہتے ہیں، یعنی جو مولوی صاحب کہہ لیں آپ ان کو یا کوئی بھی نیک آدمی جو ہیں، اس قدر جو جنت کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا۔ غریب کہتا ہے کہ وہ جو جنت کا باغ جو ہے وہ ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا، یعنی ایسی جگہ جس کو ہم بھول جائیں، جس کو جہاں کوئی چیز رکھ کر وہ تو وہاں کا ایک گلدستہ ہے۔ تو اس کو پھر یہ تھوڑی سی یوں سمجھ لے کہ شاعرانہ مبالغہ ہے کہ غالب نے اس مسئلے کے اندر ایک طرح سے جنت کے حوالے سے تھوڑا سا مبالغہ کیا ہے کہ ہمارے تاکہ نسیاں کے اندر تو جنت جو ہے ایک گلدستے کی جو ہے حیثیت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کا جب آپ پہلا مصرع پڑھتے ہیں اس مسئلے کا کہ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، تو اب دیکھیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو جب جس پر پہنچیں گے تو آپ کا ذہن الرٹ ہو جائے گا۔ کیسے الرٹ ہو جائے گا کہ جس کے بعد بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے نا۔ جب میں کہتا ہوں مثال کے طور پر کہ جس شخص کو میں نے دیکھا، تو جو میرا سننے والا ہوگا وہ فوراً الرٹ ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں کیا بات ہے۔ یعنی حافظ صاحب نے جس شخص کو دیکھا وہ ایرانی تھا، ترانی تھا، پاکستانی تھا، یمنی تھا، سعودی تھا، بیمار تھا، صحت مند تھا، لمبا تھا، چھوٹا تھا، کارا تھا، گورا تھا، اس کو کیا تھا؟ تو جس لفظ نے اتنے سارے امکانات جو ہیں وہ پیدا کر دیے میرے اگلے جملے کے لیے۔ تو اسی طرح سے جب غالب نے یہ کہا کہ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، تو قاری جو ہے وہ الرٹ ہو گیا کہ جس باغ رضواں کا ستائش گر جو ہے اس قدر تعریفیں کر رہا ہے، جس باغ رضواں کی، اس کے بارے میں کیا ہے شاعر کے ذہن میں؟ تو شاعر نے اس کے بارے میں اپنا ذہن جو ہے وہ دوسرے مصرے میں پیش کیا کہ وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں مصرے جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ مربوط ہو گئے، اور یہ مسئلہ جو ہے کسی بھی حوالے سے دو لخت جو ہے وہ ہونے سے بچ گیا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر غالب ہی کا جو ہے ایک اور جو ہے ہم جو ہے وہ مسئلہ لیتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ مانی نہ ہوا۔ اب اس میں جو ہے جب آپ پہلا مصرع پڑھتے ہیں دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی یوں سمجھ لیں کہ اس کا کوئی دوسرے کے ساتھ ایسا لنک بظاہر نہیں ہے کہ جس کے بعد ہم اگلے مصرے کو سنے بغیر اس کا مفہوم نہ نکال سکیں۔ ایک مکمل مصرع ہے دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، لیکن دیکھیں کہ دوسرا مصرع جو ہے غالب نے جیسے کہا کہ ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ وانی نہ ہوا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ غالب نے اس کو دو لخت ہونے سے کیسے بچایا کہ اس میں دوسرے مصرے میں کہ ہے یہ وہ لفظ
جب یہ پورے کا پورا اتنا فریز اس کے بارے میں آ گیا، یعنی وفا کے بارے میں کہ ہے یہ وہ لفظ، دیکھیں نا اندازہ لگائیں کہ ہے یہ وہ لفظ، اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ وفا کے بارے میں ہے۔ تو غالب نے اپنے مسئلے کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے دوسرا مصرع ایسا کہا کہ یہ دوسرا مصرع پہلے مصرع کے ساتھ چسپاں ہو کر رہ گیا۔ وہ کیسے چسپاں ہو کر رہ گیا کہ ہے یہ وہ لفظ، اور یہ کس لفظ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ لفظ وفا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے غالب نے اپنے اس مسئلے کو دو لخت ہونے سے 100% بچایا، اور زبردست قسم کا جو ہے وہ مسئلہ غالب کا یہ ہو گیا۔ تو اساتذہ کے آپ کوئی بھی دیکھیں، کوئی بھی آپ اساتذہ کا مسئلہ دیکھ لیں اساتذہ کی غزلوں کے اندر، تو آپ کو جو ہے اس میں یہ چیز نظر آئے گی کہ پہلا مصرع جو ہے وہ دوسرے مصرع کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوگا۔ تو بس اسی چیز کا نام ہے کہ مسئلے کا دو لخت ہونا، یعنی جہاں پہلا مصرع دوسرے مصرع کے ساتھ غیر مربوط ہو، جی ہاں، تو ہم کہیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ لخت ہے۔ اور جہاں ایسا نہ ہو، جہاں دونوں مصرع جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو سمجھے کہ جکڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ دو لخت نہیں ہے۔ تو بس اس چیز کا بہت التزام کرنا چاہیے، اور اس کو بطور خاص اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے یوں سمجھنے کہ اس حوالے سے جو بدتر مسئلہ ہے، جی ہاں میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جس میں یعنی آمد ردیف کافیے کی کے التزام سے ایک مصرع کہا اور پھر دوسرا مصرع کہا، لیکن پہلے مصرع کا دوسرے مصرع کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف کیا کیا کہ ردیف اور قافیہ نبھایا، اور لیکن پہلے مصرع کا دوسرے مصرع کے ساتھ کسی حوالے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ تو پھر بہت ہی زیادہ جو ہے ایک طرح سے برا مسئلہ ہے، یعنی اس کے اندر تو آپس میں ارتباط ہی نہیں ہے دونوں مصرعوں کے اندر۔ تو اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ میری اس گفتگو سے آج آپ کو مسئلہ دو لخت یا مسئلے کا دو لخت ہونا، اس حوالے سے آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ معلومات مل گئی ہوں گی۔ تو اسی کے ساتھ اور دعاؤں کے ہمراہ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔